اس وقت ہمارا ملک کرونا وائرس کی 4تھ ویو سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف لاک ڈاؤن دن بدن سخت ہو رہا ہے بلکہ ویکسین کو لے کر بھی سخت پابندیوں کا اعلان کیا گیا۔ یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی لاک ڈاؤن کی نظر ہو سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے تو صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں 15 سال سے زیادہ عمر کی 40% آبادی ہے جسے مکمل طور پہ ویکسینیٹ کرنا ہے، اور جب یہ ہدف حاصل کر لیں گے تو ستمبر کے آخر میں پابندیوں میں کمی ہوگی، اور 30 ستمبر تک جن لوگوں نے دونوں ڈوزز نہیں لگائی ہوں گی ان پر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ فضائی سفر میں پابندی ہوگی، شاپنگ مالز میں دکاندار گاہک دونوں کے داخلے پہ پابندی ہوگی، ہوٹلز اینڈ گیسٹ ہاؤسز میں بکنگ بند کر دی جائے گی، انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ شادیوں میں شرکت نہیں ہو سکے گی، تعلیمی اداروں میں ویکسین نہ لگوانے والا عملہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کرونا وائرس بہت خطرناک ہے، ہمیں اس سے بچاؤ کی ہر صورت احتیاط کرنی ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کو لے کے مختلف ممالک اور مختلف حکومتوں کے رویے اتنے دوگلے کیوں ہیں؟ پابندیوں کے معیار مختلف کیوں ہیں؟ جس کام میں حکومت کی مرضی ہو اس کام کو چھوٹ کیسے مل جاتی ہے؟ چنانچہ چند چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کرونا جب سے پھیلنا شروع ہوا ہم نے دیکھا بہت سے ممالک میں بہت سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا، کچھ ممالک میں بغیر لاک ڈاؤن کے بھی قابو پا لیا گیا، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو عجیب صورتحال ہے۔ جب گزشتہ سال کرونا کی وبا شروعات تھی تو پاکستان میں سخت ترین لاک ڈاؤن لگایا گیا، عوام کو گھروں میں بند کر دیا گیا، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سخت لاک ڈاؤن کے بعد کرونا وائرس کا پاکستان سے خاتمہ ہو جاتا، ہم سکون میں ہوتے، لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہو سکا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ وائرس شدید ہوتا گیا، کیونکہ جن ممالک سے یہ وائرس یہاں پہ آ رہا تو ان کی فلائٹس بند کر کے ہم اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے فلائٹس بند نہیں کی، لیکن خود پہ پابندیاں لگوا کے ریڈ لسٹ میں ضرور آ گئے۔ اب جیسے جیسے ویکسین کو لے کے حکومت عوام پہ دباؤ بڑھا رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کی طرف سے اس پہ تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ دراصل لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کو اس فیصلے کی آزادی ہونی چاہیے کہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، یا بھی نہ لگوائیں اور کچھ عرصے بعد لگوائیں، لیکن حکومت بضد ہے کہ اگر ویکسین نہ لگوائی تو سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی، ہم سم بند کر دیں گے، شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، کسی دفتر میں نہیں داخل ہونے دیں گے، جسے عوام حکومت کی بدماشی کہہ رہی ہے۔ اور یہ بھی الٹا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کس قانون اور اتھارٹی کے تحت یہ دھمکیاں پاکستانیوں کو دی جا رہی ہیں اور ان کی پرسنل لائف میں دخل اندازی ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج جب اس وائرس کے پھیلاؤ کو شروع تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور ویکسین کا عمل شروع ہوئے بھی کئی مہینے ہو گئے، تو عوام ابھی تک اسے کو قبول کیوں نہیں کر رہی؟ عوام اتنی کنفیوز اور ڈری ہوئی کیوں ہے؟ دراصل اس کی وجہ دنیا کے کئی ممالک اور ان کی حکومتوں کا دوگلا پن ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم صرف پاکستانی کی بات کر لیں تو حکومت کی طرف سے شادی ہالز میں 300 لوگوں کی اجازت ہے، پارک سے 500 لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے، لوکل بس میں 70 لوگ سفر کر سکتے ہیں، بازاروں میں رات 8 بجے تک خوب ہجوم ہوتا ہے، لیکن سکولز بند ہیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ فیل ہونے والے طلباء کو بھی رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا، اور آئندہ تعلیمی سال 22 اگست سے شروع ہوگا۔ اور اگر پابندیوں میں نرمی بھی کر دی جائے تو تعلیمی ادارے 50% حاضری کے ساتھ کھولے جا سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹ ڈیز میں کلاسز ہوتی ہیں، جبکہ آپ کو یاد ہوگا یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تو سب ماہرین نے خود ہمیں بتایا تھا کہ بچوں کے لیے وائرس خطرناک نہیں ہے، بچے صرف اس وائرس کے کیریئر ہوتے ہیں۔ تو جب بڑوں کو تو ویکسین لگ چکی، بچوں کو اس وائرس سے کوئی خطرہ نہیں، تو اسکولز ابھی تک کیوں بند ہیں؟ اور اگر کھولے بھی جا رہے ہیں تو 50% حاضری کیوں؟ ایک بس میں 70 لوگ سفر کر سکتے ہیں، کلاس میں 25 بچے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اچھا، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں بہت سخت لاک ڈاؤن لگائے گئے تھے، لیکن جب لاک ڈاؤن ہٹایا گیا تو سب سے پہلے سکولز کو ترجیحی بنیاد پہ کھولا گیا، اس کے بعد وہاں اب تک سکولز کھلے ہوئے، اس کے بعد بند نہیں ہوئے۔ تو باقی ممالک میں سکولز کھولے جا سکتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات آتی ہے تو سکولز کا نمبر سب سے آخر کیوں ہے؟ کیا پاکستان میں وائرس کی کوئی خاص قسم جو سکولز میں زیادہ ایکٹیو ہے؟ ساتھ ہی 15 سال سے کم عمر بچوں کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ صرف اس بنیاد پہ کوئی کیریئر ہے، آپ نے ان کو ویکسین لگانی شروع کر دی۔ کوئی بھی ویکسین کیوں نہ ہو، بایوٹیک، فائزر، سائنوفارم، کرونا ویک، موڈرنا، آکسفورڈ، ایسٹرازینیکا، جو بھی ہو، ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ویکسین کرونا سے بچاؤ میں کارگر نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ ان کا رول صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کو کرونا ہو جائے تو یہ آپ کی حالت کو بگڑنے نہیں دے گا، کہ کسی انسان کو خدا نہ خواستہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے یا کسی کی موت ہو جائے۔ صرف اس بنیاد پہ ہم خود بچوں کے اندر ویکسین کی صورت میں وائرس والے جراثیم ڈال رہے ہیں تاکہ ان کی امیونٹی بڑھ جائے۔ اب بہرحال کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کی تاریخ تک کوئی ویکسین بھی تیار کر کے اتنی جلدی سب انسانوں کو نہیں لگائی گئی جتنی جلدی اس ویکسین کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے لازمی قرار دے کے زبردستی لگایا جا رہا ہے۔
ساتھ ہی جن کو کووڈ ہو چکا ہے ان کے جسم میں تو اینٹی باڈیز بن چکی ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ یہی حال مسجدوں کا بھی ہے، یہی دوگلا پن آپ کو سیاسی سرگرمیوں میں نظر آئے گا۔ جب جس سیاسی جماعت کا دل کرتا ہے وہ جلسے جلوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں کوئی SOPs فالو نہیں کی جاتی، اتنی بڑی تعداد میں عوام کا ہجوم اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ تو اور آپ خود دیکھ لیں، کرونا کی وجہ سے سب کچھ بند کر دیا گیا، الیکشنز نہیں بند ہوئے، لوگ پولنگ بوتھس پہ کھڑے رہے، ایک بیلٹ پیپر کتنے ہاتھوں سے گزر رہا ہے، ایک ہی سٹیمپ سے کتنے لوگ ٹھپا لگا رہے ہیں، لیکن وہاں نہیں فرق پڑتا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی اپنی سیاست مضبوط کرنی ہے۔ اور یہ دوگلا پن صرف پاکستان نہیں، اور بھی کئی ممالک ہیں، سعودی عربیہ کی مثال لے لیں، حرم خالی ہے، حج تقریباً معطل ہے، عمرہ تقریباً بند ہے، لیکن 5 جولائی 2021 کو شائع ایک رپورٹ کے مطابق حج مقامات پہ جانے سے 20,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ سینما ہالز کھلے ہیں، فلم فیسٹیول ہو رہے ہیں۔ کرونا کے دوران 20 نئے سینما کھل گئے، آخر 2 سینما تو 19 اگست 2021 کو ریاض اور طائف پہ کھولے گئے۔ 2020 سے پوری دنیا کی فلمی صنعت زبوں حال شکار رہی، لیکن سعودیہ میں 2020 میں 73 ملین سے زائد مووی ٹکٹس فروخت ہوئے۔ اب سعودی عربیہ کے 13 میں سے 9 صوبوں میں سینما کھل چکے ہیں، ان میں 21 ریاض، 9 مکہ مکرمہ ریجن اور 8 مشرقی ریجن میں کھولے گئے۔ 2019 میں سعودی عربیہ میں سینما گھروں کی تعداد 12 تھی، 2020 میں بڑھ کر 33 ہو گئی اور اب 44 ہو گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کووڈ اپنے عروج پہ رہا ہے۔ جدہ اور ریاض میں بڑے میوزیکل کانسرٹس ہو رہے ہیں، فٹ بال میچز ہو رہے ہیں، لیکن حرم شریف نہیں آ سکتے لوگ۔ وہاں جانے کے لیے تو ابھی تک کوئی ویکسین بھی فائنل نہیں کی جا رہی کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آخر اگر یہ ویکسین لگوا لی تو اس کے بعد ہم حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، صرف اپنی مرضی کی جگہیں کھولنی ہیں، جہاں مرضی نہیں وہاں سب بند ہے۔ کہنے کا مقصد کہ حکومت کی ان دوگلی پالیسیز کی وجہ سے عوام ابھی تک وائرس کو لے کر کنفیوز ہے۔ جس طرح زبردستی ویکسین لگائی جا رہی ہے، عوام سے ڈر رہی بھی ہے۔ اگر پوری دنیا میں وائرس ہے تو پوری دنیا کے سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ تو غلط ہے کہ سیاسی ہجوم کی اجازت ہے، الیکشنز کی اجازت ہے، لیکن مساجد پہ اور ریسٹورنٹس کے اوپر پابندی ہے۔ ایک پالیسی بنائیں، ان کو ہر جگہ لاگو کریں۔ جہاں تک ویکسین کی بات ہے تو پہلے لوگوں کا اس پر اعتماد بحال کریں، پھر ویکسین لگائیں تاکہ لوگوں میں بے چینی ختم ہو۔ عوامی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی چلانے کا وتیرہ مت اپنائیں، اس میں نقصان سب کا ہو سکتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ حافظ۔